اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان حضرت ثمانہ خاتون سلام اللہ علیہا ہے، جو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اکثر ہستیوں کی طرح ان کے بھی حالات زندگی انتہائی قلیل دستیاب ہو سکے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہمیں حاصل ہو سکا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شریکہ حیات اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی مادر گرامی جناب ثمانہ خاتون کے دوسرے نام سوسن اور منفرشہ مغربیہ ہیں۔ آپ کے القابات عالمہ اور فاضلہ ہیں، اور آپ ایک متقی اور عبادت گزار خاتون اور زہد و تقوی میں بے نظیر تھیں۔ آپ کی کنیت ام الفضل مغربیہ ہے۔ آپ ہمیشہ مستحبی روزے میں رہا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے آپ کو صدیقین اور صالحین کی والدہ قرار دیا ہے۔ جناب ثمانہ پروردگار عالم کی مخلص کنیز تھیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری مادر گرامی ہمارے حق سے آگاہ اور بہشتی عورتوں میں سے ہے، اور شیطان رجیم کبھی بھی ان کے قریب نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی آپ کو بہکا سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم آپ کا محافظ و نگہبان ہے، اور آپ کبھی بھی صدیقین اور صالحین کی ماؤں کی صف سے خارج نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، کثیر کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے کہ جناب ثمانہ ایک کنیز تھیں، جنہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے 70 درہم میں خرید کر آزاد کیا تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کی ہمسری میں آ گئیں۔ اس کی روایت کچھ یوں ہے۔ کتاب دلائل الامامہ میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن فرج بن ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام نے بلایا، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے بلایا اور مجھے بتایا کہ قافلہ آ چکا ہے، اس میں ایک غلام فروش ہے، اس کے پاس ایک کنیز ہے۔ پھر مجھے 70 دینار دیے اور حکم دیا کہ ان اوصافوں اور علامات اور خصوصیات کی مالکہ کنیز کو تلاش کرو اور لے آؤ۔ میں گیا اور جو کچھ مجھے حکم ہوا تھا میں نے اس پر عمل کیا، اور میں نے بین ہی انہی صفات اور خصوصیات کو بی بی ام الحسن علیہ السلام میں پایا، لہٰذا ان کو حاصل کیا اور امام کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ شیخ عباس قمی نے منتہا الامال کی دوسری جلد میں بیان کیا ہے کہ حضرت ثمانہ خاتون سلام اللہ علیہا مراکش کے ایک اہم اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئیں اور پرورش پائی، لیکن کسی جنگ میں اسیر ہو کر عراق تشریف لائیں۔ اس اسیری اور قید نے آپ کی صحت پر بہت منفی اثرات ڈالے اور آپ انتہائی دبلی پتلی اور کمزور ہو گئیں۔ ناظرین، آج کل کے تیونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ کو العرب المغربیہ کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے حضرت سیدہ ثمانہ خاتون سلام اللہ علیہا کو سامانہ المغربیہ لکھا جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجیت میں آ کر بی بی ثمانہ خاتون سلام اللہ علیہا کے بخت نے ایک بار پھر یاوری کی، اور آپ کا شمار خاندان رسالت کی باعظمت اور پاکیزہ خواتین میں ہوا۔ بہار الانوار کے اردو ترجمے کی جلد 9 کے صفحہ 72 پر ایک طولانی روایت بیان کی گئی ہے، جس کو ہم اختصار سے صرف ضروری حصہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن ابراہیم جعفری نے حضرت حکیمہ بنت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ جب میرے بھائی امام محمد تقی علیہ السلام وفات پا چکے تو ایک روز میں ان کی زوجہ ام الفضل بنت مامون کے پاس ایک ضرورت کے تحت گئی، اور اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام کے فضل و شرف اور علم و حکمت کا ذکر آیا تو اس نے کہا، اے حکیمہ، میں تمہیں حضرت امام محمد تقی بن امام رضا علیہ السلام کے متعلق ایک حیرت انگیز بات بتاؤں؟ وہ ایسی حیرت انگیز بات ہے جو کسی نے آج تک نہیں سنی ہوگی۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ ام الفضل نے کہا کہ وہ مجھے اکثر ستایا کرتے تھے، کبھی کسی کنیز کا تذکرہ کر کے اور کبھی یہ کہہ کر کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، اور میں اس کی شکایت مامون سے کیا کرتی، اور مامون
مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کرتے کہ بیٹی برداشت کرو، وہ فرزند رسول ہے۔ ایک شب میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ ایک بہت نازک اندام عورت تھی۔ اس نے کہا میں ابو جعفر علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ میں نے پوچھا کون ابو جعفر؟ تو اس نے کہا امام محمد تقی علیہ السلام ابن رضا، اور میں نسل حضرت عمار بن یاسر میں سے ہوں۔ یہ سن کر میری غیرت کے چراغ جل اٹھے اور میں اپنے آپے میں نہ رہی۔ فوراً اٹھی اور مامون کے پاس پہنچی۔ دیکھا وہ شراب کے نشے میں چور ہے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ میں نے اس سے اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ انہوں نے مجھے بھی برا بھلا کہا ہے اور آپ کو بھی، بلکہ بنی عباس کو بھی برا بھلا کہا ہے، اور مزید بہت سی غلط باتیں ان سے منسوب کیں۔ یہ سن کر میرے باپ مامون کو طیش آ گیا۔ وہ شراب کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گیا۔ فوراً اٹھا اور اپنی تلوار کھینچی اور قسم کھا کر کہا کہ میں ابھی اس تلوار سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، ہم اس روایت کو یہیں روکتے ہیں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی بی سمانہ خاتون سلام اللہ علیہا حضرت عمار یاسر رضوان اللہ علیہ کی نسل سے تھیں۔ علامہ نجم الحسن کراروی نے 14 ستارے میں بھی انہیں حضرت عمار یاسر کی نسل سے ہی قرار دیا ہے۔ ناظرین، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے حضرت سمانہ خاتون سلام اللہ علیہا کی تربیت و تہذیب اور اخلاق کی ذمہ داری خود ہی سنبھال رکھی تھی، اور آپ کو اس گھر میں رکھا تھا جس گھر میں حضرت علی علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ اولادیں جو ایمان اور عفت میں بے مثال تھیں موجود تھیں۔ جناب سمانہ پر ان خواتین کے اخلاق و کردار کا بے حد اثر پڑا اور وہ عابدہ و زاہدہ اور قاری قرآن بن گئیں۔ وہ ایک نیک اور خالص عبادت گزار تھیں، اور امام محمد تقی الجواد نے ان کی تربیت خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے خطوط پر کی تھی۔ امام محمد تقی الجواد نے ان بی بی کو تب حاصل کیا تھا جب آپ نے ان سے پہلے ام الفضل بنت مامون سے شادی کی ہوئی تھی۔ اس شادی کی شکایت ام الفضل نے اپنے باپ مامون عباسی سے کی اور کہا تھا کہ وہ امام کو یہ شادی کرنے سے منع کرے، جس پر اس نے بیٹی کو نہایت سخت پیغام بھجوایا تھا کہ میں ان کو ایک جائز اور شرعی کام سے کیسے روک سکتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بظاہر ام الفضل سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے امام نے ایک خاتون کو حاصل کر کے ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، جناب سمانہ اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مقدس شادی کے نتیجے میں ان کے یہاں 8 اولادیں ہوئیں، جن کے نام یہ ہیں: ابو الحسن علی نقی علیہ السلام، ابو احمد موسیٰ مبرکہ علیہ السلام، ابو احمد حسین، ابو موسیٰ عمران، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت حکیمہ۔ اہل علم نے حضرت سمانہ خاتون سلام اللہ علیہا کی تاریخ ولادت اور ان کی وفات کی تاریخ بیان نہیں کی، البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے پوتے امام حسن العسکری کی شہادت کے 15 سال بعد فوت ہوئیں۔ انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ یہ روضہ اب روضہ عسکرین کے طور پر جانا جاتا ہے اور عراق کے شہر سامرہ میں موجود ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ہماری ویڈیوز کے لنکس اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔